السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کو ایک ایسا دل خراش واقعہ سنانے لگا ہوں جو میری زندگی کا انتہائی اہم واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میرے ایک دوست لارنس روڈ لاہور پہ جاب کرتے تھے۔ ایک رات میں اکثر رات کو ان کے پاس چلا جاتا، وہ کوئی 9 ساڑھے 9 بجے وہاں سے فارغ ہوتے۔ ہم دونوں چہل قدمی کرتے ہوئے ریگل چوک میں آ جاتے، وہاں بوتل شوتل پیتے، وہ سگریٹ وغیرہ لیتے۔ ہم وہاں پہ ایک ریگل چوک میں مسجد کے پاس ایک صفیں بچھی ہوتی تھی۔ یہ واقعہ ہے کوئی 90 کے قریب کا، 90 سے پہلے کا ہے۔ تو وہاں کچھ مزدور لوڈو کھیلا کرتے تھے۔ کوئی 10 سوا 10 بجے وہاں پہ ایک ایسا شخص آتا، گاڑی روکتا، 0 میٹر گاڑی، نیو گاڑی تھی اس کی، نمبر پلیٹ نہیں ہوتی تھی اس کی۔ وہ وہاں روکتا، اترتا اور ان کی صفوں میں آ کر بیٹھ جاتا اور ان کے ساتھ گھل مل جاتا، لوڈو کھیلتا۔ ان کے کوئی بھی مسئلہ ہو وہ چٹکیوں میں حل کر دیتا۔ کسی کی شادی ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کے بچے کا مسئلہ، فیس کا مسئلہ ہے، وہ کسی کو بل بھی نہیں دینے دیتا تھا۔ پان منگواتا، میٹھے پان مولا بخش کے مشہور تھے، وہاں سے پان منگواتا تو بیٹھ کے زبردستی لوگوں کو، وہ جو دوست بن گئے تھے اس کے، ان کو کھلاتا۔ ہم بھی وہاں جا کر بیٹھ جاتے، گپ شپ ہوتی، لوڈو ووڈو کھیلتے۔ تو کبھی اس نے کسی کو بل نہیں دینے دیا، تو بڑا خوش باش، اور کوئی بھی کسی کا مسئلہ ہو سیکنڈوں میں، منٹوں میں، ایک دنوں میں وہ حل کر دیتا۔ تو اس نے کوئی وہاں پہ فرضی نام بتایا ہوا تھا، تو مجھے بھی وہ فرضی نام یاد ہے، نوید کہتے تھے، نوید۔ تو ایک دن کئی دفعہ اس سے پوچھنے کی کوشش کی، باؤ جی آپ کیا کرتے ہو، کیا نہیں کرتے ہو، آپ کون ہو؟ تو وہ ہنس کے ٹال جاتا، یار کسی دن پھر بات کریں گے، یار موڈ خراب نہ کرو، یار آپ یہ دیکھو، یہ گوٹی مار دی میں نے، یہ کر دیا، یہ دیکھو میں جیت گیا۔ وہ جان بوجھ کے ہار جاتا، اور پھر وہ روز، بڑی ویلیو تھی اس وقت پیسے کی، تو روز وہ خاصے پیسے 500-700 ہزار روپیہ خرچتا۔ اس وقت 1000 آج کے 20,000 کے برابر ہے۔ تو وقت گزرتا گیا، کچھ 4-6 مہینے گزر گئے، وہ آتا رہا، ہم سے ملاقات ہوتی رہی۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک دن وہ تھوڑا افسردہ تھا، بجھا تھا، چہرے پہ رونق نہیں تھی۔ تو اس سے پوچھا، ایک وہاں ذرا عمر کے بڑے تھے، ایجڈ عمر کے تھے، تو انہوں نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ عمر تھی اس کی کوئی 35-40 کے قریب۔ ہم اس وقت مطلب 20 کی ایج میں تھے، 22-23 کی۔ تو خیر وہ پوچھا اس نے، تو اس نے کہا کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے زور لگایا، اس نے کہا باؤ جی ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کر، ہمیں تو رشک آتا ہے آپ کی یہ جو زندگی ہے۔ اس نے کہا کہ خدا سے ایسا رشک، ایسی زندگی مت مانگو، آپ کو کیا پتہ میں کتنا دکھی ہوں، میرا اگر دل چیر کر دیکھو گے تو آپ کو شاید دل ہی نہ ملے۔ اس نے کہا باؤ جی آپ نے کبھی ہمیں محسوس ہی نہیں ہونے دیا، آپ مسئلہ تو بتائیں، ہم اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ تو اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھرنے کے بعد اس نے بتایا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ میری لو میرج ہے، ہم میاں بیوی الگ رہتے ہیں، میں اپنے باپ کو روز ملنے جاتا ہوں، اپنے اماں ابا کو، میری بیوی بھی جاتی تھی، اب نہیں جاتی۔ ہمارے بڑے اچھے خوشی سے دن گزر رہے تھے، کوئی 1.5-2 سال گزر گئے شادی میں، بڑے خوش تھے، ساری زندگی ہم وہ 1.5-2 سال جو ہیں وہ جیے۔ میری بیوی مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ پھر کہہ رہا اچانک وہ بیمار ہوئی، اور وہ بیماری بڑھتی گئی،
بہت ٹیسٹ کروائے، چیک کروایا، لیکن کوئی اس کی بیماری کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ دن بدن سوکھتی گئی، ہڈیوں کا پنجر ہو گئی۔ تو ایک دن مجھے تکرار کرنے لگی کہ میں مر جاؤں گی تو کیا تم میرے بعد شادی کر لو گے؟ اس نے کہا نہیں، میں شادی نہیں کروں گا، میں تیری یادوں کے سہارے جیوں گا۔ تو ایسی کیوں باتیں کرتی ہے؟ اللہ تجھے تندرست کرے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں یہ سوچ کے ہی تڑپ جاتی ہوں تم شادی کر لو گے۔ میں نے بہت دنیا دیکھی ہے، بڑی محبت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ابھی کفن میلا نہیں ہوتا، چلیسوا نہیں ہوتا، دوسری شادی کر کے بیاہ کر لے کر آتے ہیں۔ اور ہمارے تو اولاد بھی نہیں ہے جو کوئی پریشانی ہو، اور روپیہ پیسہ بھی تمہارے پاس ہے، خوبصورت بھی ہو، اور ہر قسم کی سہولت تمہارے پاس ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا تیری قسم، میں شادی نہیں کروں گا، میں تم سے کہہ رہا ہوں میں شادی نہیں کروں گا، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر تیری زندگی نہ رہی تو شاید میں بھی زندہ نہ رہوں، تیری یادوں کے سہارے ساری زندگی گزار دوں گا۔ اس نے کہا میں نہیں مانتی۔ روز ان میں 15-20 دن تکرار ہوتی رہی، وہ اور سوکھتی گئی۔ ایک دن وہ گیا، اس نے اپنا نفس جو ہے اس کا آپریشن کروایا اور ختم کروا دیا۔ تو اسی طرح 5-7 دن اور گزر گئے بحث تکرار میں۔ ایک دن اس نے بتایا، اس نے کہا کہ تیری اس خدشے کی وجہ سے میں نے اپنا میں نے کام کر لیا ہے، اب تو میں شادی کر ہی نہیں سکتا، تو تم بے فکر ہو جاؤ۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، جیسے ہی اس کے دماغ سے یہ بات نکلی وہ دن بدن تندرست ہونا شروع ہو گئی، اور کوئی مہینہ ہی گزرا ہوگا وہ بالکل تندرست ہو گئی، ہٹی کٹی ہو گئی۔ 2-3 مہینے گزرے تو اس نے کہا نوید بات یہ ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اب میری خواہش بڑھتی جا رہی ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اپنی جسمانی خواہش کے بغیر۔ آپ ایسا کرو مجھے طلاق دے دو، تم تو اس قابل ہو نہیں کہ میرے ساتھ کچھ لمحات ویسے گزار سکو۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا۔ اسی طرح 1-2 مہینے بحث و مباحث میں اور گزر گئے، تو اس نے کہا کہ پھر میں محلے کے لوگوں کو پھنساؤں تو پھر تیری بے عزتی ہو گئی، نہیں تو پھر ایسا کر میرے لیے کسی بندے کا ارینج کر اور اس کو لایا کر تاکہ میں اس کے ساتھ رات گزاروں، اس طرح تیرا بھی بھرم رہ جائے گا اور میری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا آج 6 ماہ ہو گئے ہیں، میں روز آپ لوگوں کے پاس آتا ہوں، یہاں یہی دن میری 24 گھنٹوں کی زندگی میں یہی 2 گھنٹے جو آپ کے ساتھ گزارتا ہوں، یہ میں تھوڑا سا بہل جاتا ہوں، بھول جاتا ہوں، اور یہ میرے چند لمحات اچھے گزر جاتے ہیں۔ میں واپسی پہ کسی نہ کسی کو، کسی مزدور کو، کسی مالچھیے کو اٹھا کر لے جاتا ہوں اور اس کے کمرے میں چھوڑ آتا ہوں، اور اس کے کمرے کے باہر بیٹھا یا لان میں بیٹھا روتا رہتا ہوں۔ ساری رات نیند نہیں آتی، ساری رات روتا ہوں، صبح آنکھ لگ جاتی ہے، 2-3 گھنٹے سوتا ہوں، پھر اٹھ کے اپنے کام جو میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ کبھی کبھی شام کو آ کے لیٹ جاتا ہوں اکیلا، خلا کو کمرے کی چھت کو گھورتا رہتا ہوں، لان میں بیٹھوں تو خلا کو گھورتا رہتا ہوں۔ آج تو اخیر ہو گئی، تو اس نے کہا تم نکمے آدمی لاتے ہو، ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ تو مجھے میرا ضمیر جو ہے وہ جھنجھوڑ رہا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے اپنی پراپرٹی وغیرہ ساری سیل کی، اور جو میں سمجھتا جس جگہ پہ لگانا چاہیے، ایک وہ گھر صرف جو ہے، ایک چھوٹا سا گھر ہے فلیٹ، وہ گھر بھی میں نے بیچ دیا ہوا ہے، میری بیوی کو نہیں پتہ۔ وہ چھوٹا فلیٹ صرف اس کے نام میں لگوایا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کسی سے شادی کرے اور اپنی زندگی گزارے، میں پھر بھی اس کا برا نہیں چاہتا۔
تو اس نے لڑکے کو بلایا، بل وغیرہ پوچھا، پیسے دیے، اور اسی طرح بجھا بجھا سا چلا۔ ہم حیران پریشان ہکا بکا رہ گئے اس کی سٹوری سن کے۔ تو کہتا کبھی بھی میری جیسی زندگی اللہ سے مت مانگو، آپ کے غم بہت چھوٹے ہیں، آپ ان غموں کے ساتھ جینا سیکھ لو۔ میں نے اتنے بڑے غم کے ساتھ جینا سیکھ لیا ہے جو کہ مرنے سے بھی بدتر ہے۔ تو اگلے دن جب ہم وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ایک شخص یہاں سے نکلا تھا، اس کی گاڑی کو نمبر پلیٹ نہیں تھی، تو چیرنگ کراس کے قریب خدا جانے اس نے خود ایکسیڈنٹ کیا یا اس کا ہو گیا، وہاں ڈیڈ باڈی ملی، اس کی وہی کپڑے جو اس دن اس نے پہنے ہوئے تھے، لوگوں نے بتایا کہ اس رنگ کے کپڑے تھے، یہ حلیہ تھا۔ تو ہم سمجھ گئے اس گمنام شخص کا ڈیڈ باڈی جو تھی وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن ایک سبق چھوڑ گیا ہم لوگوں کے لیے۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ سے خیر مانگیے۔ میں آج آپ کو لائک یہ وہ کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ خدا حافظ۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے اور کسی کو ایسے امتحان میں نہ ڈالے۔ اللہ حافظ۔